اور 3 کا جواب یہ کہ یہ حدیثیں امام بخاری کی شرط پر نہیں. حدیث نمبر 2 کا راوی قرہ ابن عبد الرحمن، امام بخاری نے اس سے کوئی روایت نہیں لی. امام احمد اس کو منکر الحدیث کہتے ہیں. نیز اس میں وصلاً و ارسالاً اختلاف. قرہ تو موصولاً روایت کرتا ہے اور اکثر روات مرسلاً نقل کرتے ہیں. دارقطنی کہتے ہیں المرسل هو الصواب. اور حدیث نمبر 3 بھی امام بخاری کی شرط پر نہیں. عاصم ابن کلیب افراد مسلم میں سے ہے. امام بخاری نے اس سے روایت نہیں کی. لیکن اس پر یہ اشکال کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض وقت بعض ضعیف راویوں سے استشہاد کر لیتے ہیں. یہاں بھی احتجاج مقصود نہیں ہے، تبرک مقصود ہے. اور چوتھی روایت کا جواب یہ کہ اس کی سند میں اسماعیل بن ابی زیاد شامی ہے. ولا يعتبر بروايته ولا بزيادته. اور دوسرا جواب یہ ان سب روایات کا ممکن ہے امام بخاری کو یہ روایات ہی نہ پہنچی. یہ جواب ضعیف ہے. امام بخاری کو حدیث شہادت پہنچی ہے، بخاری کی تاریخ میں موجود ہے. اور ظاہر یہ کہ حدیث نمبر 1 اور نمبر 2 سے بھی وہ واقف ہیں. ان کی دوسری کتابیں نہ ہونے کی وجہ سے کوئی قطعی بات نہیں کہہ سکتے ہیں. اور تیسرا جواب یہ کہ امام بخاری نے کتابتاً حمد و شہادت کو ادا نہیں کیا. ہو سکتا ہے لفظاً ادا کر لیا ہو. امام احمد کے متعلق مشہور ہے بعض وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر قلم سے درود نہیں لکھتے تھے، زبان سے پڑھ لیتے تھے. اور چوتھا جواب یہ دیا گیا کہ ان سب روایتوں کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے شروع کیا جائے اور یہ غرض بسم اللہ سے حاصل ہو جاتی ہے. یہی جواب امام نووی اور تاج الدین سبکی نے اختیار کیا ہے. اس کی تائید میں پیش کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث بصح الفاظ نقل کی جاتی ہے. لا یبدأ بحمد اللہ، جیسا کہ بیان ہو چکا. لا یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رواہ عبد القادر الرحاوی فی الاربعین البلدانیہ. اور لا یبدأ بذکر اللہ رواہ احمد والدارقطنی. اس پر اشکال یہ ہے کہ اس حدیث کا مشہور لفظ بحمد اللہ اور باقی الفاظ بعض روات کے تفردات ہیں. اور
ذکر لفظ عام اور حمد لفظ خاص ہے. خاص کے ضمن میں عام تو ادا ہو جائے، لیکن عام کے ضمن میں خاص کیسے ادا ہو؟ انسان جہاں ہوگا حیوان ہوگا، لیکن حیوان کے موجود ہونے سے انسان کا موجود ہونا لازم نہیں آتا. اور پانچواں جواب بعضوں نے یہ دیا کہ بسم اللہ سے حمد کے معنی نکلتے ہیں. اس میں ہے الرحمن الرحیم، یہ اللہ کے صفات جمیلہ میں سے اور حمد کی حقیقت ہے. القصد بالجمیل، الثناء بالجمیل لقصد التبجیل، کسی کے اوصاف جمیلہ کو تعظیم کی غرض سے ذکر کرنا. یہی جواب علامہ احمد بن محمد دمیاطی نے اختیار کیا. چھٹا جواب یہ دیا گیا کہ امام بخاری نے اول ما نزل کا اتباع کیا. سب سے پہلے اقرأ بسم ربک نازل، اس آیت میں اللہ کے نام سے قرأت کا حکم، اس لیے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے تصنیف کی ابتدا بھی اللہ کے نام سے کی. اور ساتواں جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط کا اتباع کیا. آپ نے جو دعوتی خطوط لکھے سب بسم اللہ سے شروع ہوئے، تو گویا امام بخاری اپنی اس کتاب کو عالم اسلام کے مسلمانوں کے نام ایک دعوتی خط تصور کرتے ہیں، اور یہ ذہن میں ہے کہ یہ خط سارے عالم کو پہنچے گا اور اس میں حضور کی حدیثیں ہوں گی تو لوگ اس پر عمل کریں گے. آٹھواں جواب بعضوں نے یہ دیا کہ یہ حدیث منسوخ ہے. صلح حدیبیہ کے قصے سے اس پر اشکال یہ ہے کہ جب تک تاریخ نہ معلوم ہو نسخ کا دعویٰ صحیح نہیں ہو سکتا. صلح حدیبیہ کا قصہ مقدم ہو اور حدیث ہم مؤخر ہو. نواں جواب یہ ہے کہ یہ حدیث محمول ہے خطبوں پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کا دستور تھا کہ وہ جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو اشعار سے ابتدا کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پابندی لگائی اور توجہ دلائی کہ خطبے بجائے اشعار کے اللہ کی حمد سے شروع ہونے چاہیے. اور 10واں جواب یہ ہے کہ حضور امام بخاری نے آیت کریمہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کا اتباع کیا اور اپنی طرف سے کوئی لفظ لانے سے گریز کیا. اس پر یہ اشکال ہے کہ اپنی طرف سے ہم کا لفظ لانے کے بجائے قرآن یا حدیث میں وارد الفاظ کو ذکر کر دیتے. اور 11واں جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ کتاب کتابی شکل میں نہیں لکھی، اجزاء و کراریز کی شکل میں تصنیف فرمائی. جزء بد الوحی الگ، جزء ایمان الگ، جزء علم الگ،
وہکذا اس کے بعد سب کو یکجائی طور پر سب کو یکجا کر لیا گیا۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اسی جواب کو اختیار کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب میں سن 84 ہجری میں حج کے لیے گیا تو خواب دیکھا کہ مجھ کو بخاری شریف پڑھانے کا حکم دیا گیا۔ میں نے معذرت کی اور یہ کہا میرے ساتھ میری کتابیں نہیں، تو دیکھا کہ امام بخاری میرے پہلو میں تشریف فرما اور فرما رہے ہیں آپ بیان کرتے جائیں، جہاں ضرورت پیش آئے گی میں اعانت کروں گا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ترک حمد کے جوابات ذکر کرنے شروع کیے تو امام بخاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ترک حمد کا اصل سبب یہ ہے کہ یہ کتاب اجزاء کی شکل میں لکھی گئی اور بعد میں جمع کر لی گئی، لیکن اس جواب پر بھی اشکال ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے حضرت شیخی کی تحقیق یہ ہے کہ یہ کتاب 233 ہجری میں مکمل ہو گئی اور اس کے بعد امام بخاری 23 سال زندہ رہے اور 256 میں وفات پائے۔ کیا اور اس طویل مدت میں ہزاروں نفوس نے ان کے سامنے یہ کتاب پڑھی، تو کیا ان کو حمد کے لکھنے کا موقع نہیں ملا؟ چند کلمات لکھنے میں کیا دیر لگتی؟ ایک 12واں جواب بعض اصحاب دروس ذکر کرتے ہیں کہ مصنف نے اپنی کتاب کو کتاب نہیں سمجھا۔ یہ جواب کافیہ جیسی کتاب کے بارے میں تو دیا جا سکتا ہے، لیکن بخاری شریف اور کتب حدیث کے متعلق یہ جواب غلط ہے۔ اس میں تو سب کچھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کو آدمی کیسے کتاب نہ سمجھے گا اور اہمیت نہ دے گا؟ امام بخاری نے تو اتنی اہمیت دی کہ ہر حدیث کے لیے مستقل غسل کیا، صلاۃ استخارہ پڑھی اور جب یقین صحت ہو گیا پھر کتاب میں درج کی۔ اور ایک 13واں جواب علامہ عینی نے ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میرے بعض مشائخ اور اساتذہ کبار کہتے تھے مصنف نے حمد تو لکھی تھی لیکن روات کی غفلت سے ساقط ہو گئی۔ عینی نے اسی جواب کو پسند کیا ہے، لیکن یہ جواب صحیح نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو کسی نسخے میں تو حمد کا وجود ہوتا، حالانکہ محققین شراح میں سے کسی نے بھی یہاں نسخ کا اختلاف نہیں ذکر کیا، اور اس کا قرینہ یہ ہے سب سے بڑا کہ بخاری کی اور بھی تالیفات، تاریخ کبیر، تاریخ اوسط، کتاب الکنا، ضعفائے صغیر، جزء القراءات، جزء رفع الیدین، خلق و افعال العباد، الادب المفرد، ان 8 کتابوں میں سے کسی کتاب کی ابتدا میں حمد نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی یہ کتاب متقدمین کے طرز پر لکھی ہے، ان کے یہاں حمد کے لکھنے کا دستور نہیں تھا۔ امام مالک، امام عبدالرزاق، ابن ابی شیبہ، امام احمد وغیرہ نے جو کتابیں لکھی بسم اللہ سے شروع کی۔ امام بخاری کے معاصرین نے، امام ابو داؤد نے بھی کیا، صرف امام مسلم نے ائمہ ستہ میں سے اپنی کتاب کا افتتاح حمد سے کیا، یا پھر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان جوابوں میں سے پہلا جواب
صحیح ہے کہ یہ روایت ان کی شرط پر نہیں، اور کیا پھر یہ کہا جائے حمد لفظا لا کتابتا یا حدیث الحمد محمول علی ابتداء الخطب لا علی ابتداء الکتب واللہ سبحانہ اعلم وعلمہ احکم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ پہلا ترجمہ ہے، اس لیے یہاں ترجمے کی وضاحت سے پہلے تین چیزیں بطور تمہید کے ذکر کر دی جاتی۔ نمبر 1، تراجم سکہ کی نوعیت۔ اس طرف سب سے پہلے علامہ انور شاہ کشمیری نے توجہ کی۔ انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ دقیق بدیع المنال بخاری کے تراجم بعض وقت فکر انسانی کا طائر اس کی بلندی تک پرواز نہیں کر پاتا۔ دوسرے نمبر پر نسائی کے تراجم، اور بہت سے ایسے تراجم بھی ہیں جہاں نسائی نے بخاری کا لفظ بلفظ اتباع کیا۔ ظاہر یہ ہے کہ نسائی بخاری کے تلمید، انہوں نے اپنے شیخ کی تقلید میں تراجم کے الفاظ میں۔ تیسرے نمبر پر ابو داؤد کے تراجم جو نہ بالکل سہل ہیں اور نہ بالکل آسان، اور چوتھے نمبر پر ترمذی کے تراجم جو عام متن بہت سہل ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعض ابواب ترمذی کے بھی مشکل ترجمہ میں مطابقت نہیں نظر آتی۔ شاہ صاحب نے ابن ماجہ کے متعلق کوئی بات نہیں کہی۔ ہمارا خیال یہ کہ ابن ماجہ کے تراجم ابو داؤد کے تراجم سے کم نہیں۔ امام مسلم کے تراجم کے بارے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ امام مسلم کے لکھے ہوئے نہیں بلکہ اس کے شارح امام نووی کے قلم سے۔ میں کہتا کہ گو یہ بات مشہور ہے کہ مسلم میں جو تراجم پائے جاتے ہیں وہ بعض کے علماء کے ہیں، امام مسلم کے قلم سے نہیں ہیں۔ علامہ ابو عبداللہ القبی وغیرہ نے اس کو اختیار کیا، یا علامہ سنوسی نے میرے ذہن سے کیا، لیکن بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ مسلم کے تراجم خود امام مسلم کے قلم سے ہیں، اور ابو نعیم اصفہانی قاضی عیاض، علامہ جمال الدین زیلعی وغیرہ کی یہ رائے۔ ہاں یہ ضرور سمجھ میں آئے گا کہ مسلم کے تراجم کا زیادہ اہتمام نہیں، اور اس کی غالب وجہ یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے چھوٹے تراجم ہر حدیث پر منعقد نہیں کیے، فصل سے تراجم آئے، اس لیے ناقلین کو غفلت ہو گئی۔ والغیب عند اللہ سبحانہ۔ نمبر 2، بخاری کے تراجم کی انواع
امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے تراجم دو طرح کے ہیں، ظاہرہ اور خفیہ۔ پھر ان کے تراجم ظاہرہ دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ تراجم ہیں جہاں مصنف نے لفظ حدیث کو ترجمہ بنا دیا اور پھر اس کے بعد کبھی اپنی حدیث کو ترجمہ بناتے ہیں اور حدیث ہونے کی تصریح بھی کرتے ہیں، جیسے فرماتے ہیں باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، اور کبھی بخاری سے باہر کی کتاب کی کسی روایت کو ترجمہ بناتے اور اس کے حدیث ہونے کی تصریح کرتے ہیں، جیسے باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین نصیحہ، اور کبھی امام بخاری اپنی حدیث ہی کو ترجمہ بناتے ہیں لیکن حدیث ہونے کی تصریح نہیں کرتے، جیسے فرمایا باب اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، اور کبھی بخاری سے باہر کی حدیث کو ترجمہ بناتے ہیں اور اس کے حدیث ہونے کی تصریح نہیں کرتے، اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے باب اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، یا باب الاثنان فما فوقهما جماعہ، یا باب سترۃ الامام سترۃ من خلفہ، یا باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، یا باب لا تقبل الصلاۃ صدقۃ من غلول، یا باب الائمۃ من قریش۔ یہ تمام ابواب ایسے ہیں جہاں بخاری نے بخاری سے باہر کی روایات کو ترجمہ بنایا، اس لیے کہ وہ ان الفاظ سے مشہور ہیں اور پھر ان کو اپنی روایت سے ثابت فرمایا۔ اور عام احوال میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے الفاظ کو ترجمہ بناتے ہیں، مقصد الحدیث کو اپنے الفاظ میں ذکر کر دیتے ہیں، جیسے باب الانصات للعلماء یا اور تراجم۔ اور تراجم خفیہ وہ تراجم ہیں جو حدیث کے ظاہر سے ثابت نہیں ہوتی، مثلا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مقید لاتے ہیں اور ترجمہ مطلق منعقد کرتے ہیں، جیسے فرمایا باب من برک عند الامام المحدث، اور روایت الہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو حضرت عمر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ اور کبھی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ مثال ہوتی ہے، کیوں کہنا چاہیے تو کبھی ترجمے عام منعقد کرتے ہیں،
حدیث خاص ہوتی ہے۔ کبھی امام بخاری ترجمہ مقید لاتے ہیں اور حدیث مطلق ہوتی ہے، جیسے فرمایا باب السفرۃ والقدرۃ بعد الطہر، اور ام عطیہ کی روایت ذکر کی، اس میں بعد الطہر کا لفظ ہے۔ اور کبھی امام بخاری ترجمہ مقید لاتے ہیں اور روایت مطلق ذکر کرتے ہیں۔ یہ تو میں بیان کرتا ہوں، کبھی امام بخاری ترجمہ مطلق لاتے ہیں اور روایت مقید ذکر کرتے ہیں، جیسے امام بخاری نے ترجمہ منعقد کیا الجمع فی السفر، اور روایت جو لائے اس میں جدد السیر کی قید لگی ہوئی۔ کبھی حضرت امام بخاری ترجمے میں کئی چیزیں ذکر کرتے ہیں اور روایت میں بعض چیزیں ہوتی ہیں، بعض جیسے باب التقاضی والملازمت فی المسجد، روایت میں ملازمت کا ذکر نہیں، یا فرمایا باب کنز المسجد والتقاط الخرق والقضاء والعیدان۔ امام بخاری نے جو روایت پیش کی اس میں ان امراتن کان تقوم المسجد ہے، جس کو تکنسو کے معنی میں، اور روایت میں التقاط الخرق والقضاء والعیدان کا ذکر نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مجموعی ترجمہ منعقد کرتے ہیں اور ہر روایت سے اس کا ثبوت نہیں ہوتا، جیسے فرمایا باب من اجاب الفتیہ باشارۃ الید والراس، اور اس میں روایتیں 3 روایتیں ذکر کی، 2 سے اشارہ بالید کا ثبوت ہوتا ہے، 1 سے اشارہ بالراس۔ اصل میں امام یہ تراجم مشکل ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے یہ ہیں کہ اطلاق و تقیید کے ذریعے یہ اشارہ کرتے ہیں کہ روایت کو مطلق ہے لیکن قید ملحوظ ہے، یا روایت کو مقید ہے لیکن یہ قید اتفاقی ہے، اور جہاں روایت ایک کی لات ہر روایت سے ترجمہ نہیں ثابت ہوتا، وہاں بخاری ہر مجموعے ترجمہ کو، بخاری مجموعے ترجمہ کو مجموعے روایات باب سے ثابت کرتے ہیں۔ اور جہاں بعض اجزاء کی روایتیں ہوتی ہیں بعض کی نہیں، وہاں امام بخاری کبھی تو اپنی کسی روایت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ان کو جگاؤ یہ سونے کو آپ کے پیچھے سے ان سے کہیے وضو کرتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام محمد، اور سو رہے ہیں، جائیے وضو۔ کبھی اپنی روایت کی طرف اشارہ کرتے ہیں،
جیسے باب التقاضی والملازمت میں روایت جو لائے اس میں تقاضی کا ذکر ہے، ملازمت کا نہیں، لیکن وہی روایت آئندہ بخاری میں آئے گی، اس میں ہے فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ، اور کبھی کسی اور کی روایت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے باب کنز المسجد میں بیہقی اور ابن خزیمہ کی روایات کی طرف اشارہ کیا، اس کے بعد یہ سمجھیے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے تراجم کے بارے میں شراح نے کچھ اور بھی باتیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، بخاری ترجمہ منعقد کرتے ہیں من قال قضا کے ساتھ، بعض علماء کہہ دیتے ہیں ایسا ترجمہ احتمال کے موقع پر لاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک برماوی کی رائے صحیح ہے کہ امام بخاری یہ بتاتے ہیں گو روایت میں واقع جزیہ ذکر کیا گیا، لیکن حدیث جزیہ کے ساتھ، اس جزیہ کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اس سے ثابت ہونے والا مسئلہ عام۔ اور کبھی امام بخاری ترجمہ حلیہ منعقد کرتے ہیں، حل یفعل قضا، شراح بسا اوقات کہہ دیتے ہیں کہ احتمال کی وجہ سے ترجمہ حلیہ منعقد کیا، بعض کہتے ہیں اس کا جواب حدیث سے معلوم ہو رہا۔ عام احوال میں ہم نے جو غور کیا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ امام بخاری لفظ حل سے یہ بتاتے ہیں کہ اس میں تفصیل ہے، جیسے فرمایا باب حل یمزمز من اللبن، کیا دودھ پی کر کلی کی جائے؟ روایت لائے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا فمزمز وقال ان له دسم، بخاری نے یہ بتا دیا کہ اگر لبن میں دسومت یا مکھن کی چکنائی ہو تو کلی کر لے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہی ان روایات کا محمل ہے جن میں وارد ہے شرب لبنا فلم یمزمز، رواہ ابن ماجہ وغیرہ۔ اور شراح کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مواقع احتمال میں ترجمہ مبہمہ لاتے ہیں، جیسے فرمایا ما جاء فی قاتل النفس یا باب الرجل یوزع صاحبہ، ہمارے نزدیک یہ توجیہ بے معنی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بخاری نے بات واضح نہیں۔ اسی طرح سے شراح کہتے ہیں کہ امام بخاری کوئی مسئلہ مختلف فیہا ترجمہ میں ذکر کرتے ہیں، لیکن کوئی بات صاف نہیں کہتے اختلاف کی وجہ سے، جیسے باب الصلاۃ بمنى، باب ابوال الابل، ہمارے نزدیک یہ بھی صحیح نہیں۔ امام بخاری نے کہیں کوئی بات غیر واضح نہیں چھوڑی، تنوع اور تفنن کیا ہے، دیکھنے والا کچھ سمجھ سکتا ہے۔ باب الصلاۃ بمنى کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ منى میں قصر کیا جائے تو اس طرح نماز پڑھی جائے گی، ابوال الابل پاک ہیں، ان کے لگ جانے سے کوئی اشکال نہیں۔ اسی طرح سے شراح یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض وقت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کوئی باب منعقد کر کے متخالف روایات لا کر فریقین کے دلائل جمع کرتے ہیں۔ ابواب نذور میں ایک باب آئے گا جہاں یہ بات ابن منیر نے کہی، ہمارے نزدیک یہ بھی صحیح نہیں،
صحیح ہے کہ ترجمہ مصنف بالکل ظاہر ہے اور روایات کی تطبیق ترجمے پر واضح، جہاں مقام آئے گا وہاں اس کی وضاحت کر دی جائے گی۔ اسی طرح سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عادت ہے تنبیہ علی الفائدہ، مسئلہ کچھ چل رہا ہے کہ اس کی روایت سے کوئی نیا مسئلہ نکلتا ہے، فائدے پر متوجہ کرنے کے لیے فوراً ترجمہ منعقد کر دیتے ہیں۔ اور بھی بہت سے انواع ہیں مصنف کے تراجم کی جو کتاب کے دوران اپنی اپنی جگہ پر آئیں گے، ان کو ہم توفیق الہی سے بیان کریں گے۔ على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من جميع الهدى وعادة التقى اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت أما بعد۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ استدلال حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے تصحیح کے باب میں بہت تشدد اختیار کیا، اس لیے ان کے پاس احادیث کا ذخیرہ کم ہو گیا، یعنی ایسی احادیث جو ہر مقصود پر صراحت سے دلالت کرتی، اس لیے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اپنے مقاصد و تراغیب کو ثابت کرنے کے لیے مختلف متداول طریقے اختیار کیے، جن کو یہاں پر اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ آگے کتاب میں اجمالاً اشارہ کرنا کافی ہو جائے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ بعض وقت ترجمے میں کئی چیزیں ذکر کرتے ہیں اور روایت میں بعض کا ذکر ہوتا ہے، بعض ایسی صورت میں بسا اوقات وہ ان روایات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو بخاری شریف میں دوسرے مقام پر آ رہی ہوتی ہیں یا آ چکی ہوتی ہیں، جیسے فرماتے ہیں باب التقاضی والملازمت فی المسجد، وہاں روایت جو ذکر کی اس میں تقاضی بن ابی حضرت دینن کان علاقہ بن مالک ہے، ملازمت کا ذکر نہیں، لیکن یہی روایت خصومات میں باب الملازمت میں آئے گی، اس میں ہے فلقیہ فلزمہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف اشارہ کیا۔ اسی طرح بعض وقت ایسی احادیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو بخاری سے باہر دوسری حدیث کتب حدیث میں آئی ہوتی ہیں، جیسے فرمایا باب کنز المسجد والتقاط الخیرات والقضاء والعیدان، اس میں جو روایت ذکر کی ہے اس میں ہے نمراتن کان تقم المسجد، یعنی تکنس المسجد، روایت میں صرف کنز کا ذکر ہے، التقاط الخیرات والقضاء والعیدان کا نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن خزیمہ اور بیہقی وغیرہ کی ان روایات کی طرف اشارہ کیا جس میں یہ مضمون وارد ہوا۔ نمبر 3، اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعض وقت ترجمے میں کئی چیزیں ذکر کرتے ہیں اور باقی ہر روایت سے سارا ترجمہ نہیں ثابت ہوتا، ایسی صورت میں اول نظر میں انسان پریشان ہو جاتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اصول میں مجموعہ ترجمہ پر مجموعہ روایات باب سے استدلال کرنا، جیسے فرماتے ہیں باب من اجاب الفتیا بے اشارت الید والراس، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت میں باب میں 3 روایتیں ذکر کی ہیں، بعض سے جواب بے اشارت الید کو ثابت کیا اور بعض سے جواب بے اشارت الراس کو۔
نمبر 4، اسی طرح سے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ترجمہ حدیث کے عموم سے ثابت کرتے ہیں، جیسے فرماتے ہیں باب السؤال والفتیا عند رمی الجمار، جمرہ کی رمی کے وقت سوال کرنا اور جواب دینا جائز۔ روایت جو ذکر کی اس میں ہے وہ عند الجمرۃ، اور ظاہر ہے کہ جمرہ کے پاس ہونے سے رمی جمار کرنا لازم نہیں ہو سکتا ہے۔ جس وقت سوال کیا گیا رمی جمار سے فراغت ہو گئی یا اب تک شروع ہی نہیں ہوئی، لیکن اس کے عموم میں جیسے یہ دونوں صورتیں داخل ایسے ہی رمی جمار کی صورت بھی داخل۔ امام بخاری نے اس کے عموم سے اپنا ترجمہ فرما لیا۔ نمبر 4، اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعض وقت عرف کے بجائے اصل سے ترجمہ ثابت کرتے ہیں، جیسے فرمایا باب ما یذکر فی الفخذ، اور یہاں امام بخاری کا رجحان یہ ہے کہ فخذ عورت نہیں ہے، اور اس کے اس بات کے لیے حضرت زید بن ثابت کی روایت ذکر کی، اس میں ہے وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، حضور کی ران میری ران پر تھی۔ اسماعیلی نے اعتراض کر دیا کہ یہاں مراد ملبوس ران ہے، اور ظاہر ہے اگر لباس کپڑا پہنے ران پر ران رکھی جائے تو اور بات ہے، اور کھلی ہوئی ران رکھی جائے تو اور بات ہے۔ اصل میں قاعدہ یہ ہے کہ بدن کا جو عضو جس نام کے ساتھ معروف ہے اس کو اسی نام کے ساتھ یاد کرتے ہیں، خواہ اس پر لباس ہو، کپڑا ہو یا نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی کرتے کے اوپر سے کسی کی باہیں پکڑ لے تو یہی کہتے ہیں فلاں کی باہ پکڑ لی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کا جواب یہ دیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اصل سے اپنا ترجمہ ثابت کیا۔ لفظ فخذ اصلاً بدن کے ایک خاص عضو کے لیے وضع کیا گیا۔ اور نمبر 5، اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بطریق اولویت ترجمہ ثابت کرتے ہیں۔ مثلاً فرماتے ہیں باب البول قائما و قاعدا، اور روایت حضرت حذیفہ کی ذکر کی جس میں ہے بال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائما، اور بول قائدا کی کوئی روایت نہیں لائے۔ اصل بات یہ ہے کہ بخاری نے یہ جو بطریق اولویت ثابت کیا اس لیے کہ جب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائے، حالانکہ چھینک کا اندیشہ ہوتا تو بیٹھ کر بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ نمبر 6، اسی طرح سے امام بخاری استدلال بکل محتمل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض وقت ایک دعویٰ ہوتا، ایک ترجمہ ہوتا، اور اس کے تحت جو روایت ہوتی ہے وہ صریح کی ترجمہ نہیں ہوتی، اس میں دوسرا رخ بھی ہوتا۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روایت میں دونوں احتمال ہوتے ہیں، جیسے ایک احتمال مخالف ہوتا ایسے ہی دوسرا احتمال موافق ہوتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احتمال موافق پر نظر کر کے اپنا ترجمہ ثابت کرتے ہیں، جیسے فرماتے ہیں باب العالم بالمصلی، یعنی عیدگاہ کے لیے نشان لگا دینا جائز۔ روایت جو ذکر کی اس میں حتی العلم الذی عند دار کثیر ابن سلط، کثیر ابن سلط کے پاس علم کے ہونے سے، دار کثیر ابن سلط کے پاس علم ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ علم عہد نبوت میں بھی رہا ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے بعد میں لگا دیا ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر نظر کی، جیسے یہ احتمال ہے ایسے ہی دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم رہا ہو۔ نمبر 7، اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
بعض وقت کوئی ترجمہ منعقد کرتے اور کوئی دعویٰ کرتے ہیں، اور روایت جو پیش کرتے ہیں وہ ان کے مدعا کے لیے